عزیزوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ حضور کے دور میں ہوئے اور 3 کی 3 رسول کو آ کر خبر ملی کہ آپ کے 3 اصحاب نے 3 فیصلے کیے ہیں، اور ان 3 فیصلوں کو پر غور فرمائیے کہ آیا یہ فیصلے شرعی ہیں یا غیر شرعی ہیں جو انہوں نے اپنے ذہن سے کیے ہیں۔ آپ نے جو تبتل اور اللہ سے محبت میں غلو انہوں نے کیا وہ کیا ہے؟ ایک نے اس میں سے کہا کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا اور کبھی اللہ کی عبادت رات بھر نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا میں بیوی کی قربت نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا دن میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 3 اصحاب کی خبر ملی۔ رسول نے ان سے کہا تم نے تبتل کا معنی غلط سمجھ لیا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ صحابہ رسول کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کی تفسیر غلط سمجھ لیا کرتے تھے۔ عربی آتی تھی ان کو، بلاغت میں ماہر تھے وہ، فصاحت میں ماہر تھے وہ، نحو بھی آتی تھی ان کو، بلاغت بھی آتی تھی اور صرف بھی آتی تھی۔ آپ جناب نے جو ہم پہ الزام سے اوپ رکھا ہے کہ نہ آپ کو صرف آئے، نہ نحو آئے، نہ فصاحت آئے، نہ بلاغت آئے، نہ قرآن آئے، نہ پڑھنا آئے، نہ سننا آئے، اللہ اللہ اللہ، جن کو آتا تھا ان کا بھی تو پتہ کر لیں۔ پیغمبر کے ہوتے، مرشد حقیقی کے ہوتے، اور ایک ہی زمان اور ایک ہی مکان کے ہوتے ہوئے آئیے حدیث کا تجزیہ کیجئے۔ ہم آپ کو دراسہ کرائیں گے، آپ جا کے وہاں ایم فل اور دراسہ کرتے ہیں، ہم سے پڑھیے، ہم بھی آپ کو پڑھائیں گے۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ نے اگر اپنے مدرسہ ایجاد کیے ہوئے ہیں جہاں دنیا کو آپ بند اندھیروں میں لے جانے کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم نے بھی نور کا ایک مدرسہ ایجاد کر رکھا ہے کہ جہاں سے ہم دنیا کو ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ غلط معنی جو پیغمبر کے ہوتے ہوئے قرآن کی غلط تفسیر کی انہوں نے، اور پیغمبر کے عمل کو دیکھتے ہوئے حدیث کو بھی نہیں سمجھے ہیں، سنت کو بھی نہیں سمجھے ہیں۔ ایک قرآن کا غلط معنی انہوں نے اپنے ذہن میں لے لیا، اور ایک نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، مرشد کو موجود ہوتے ہوئے اس کا بھی معنی غلط لے لیا، یعنی تفسیر بھی غلط کی اور حدیث کی شرح بھی غلط کی اور سنت کی وضاحت بھی غلط کی، یعنی دین کی ایک تعبیر اور تشریح اور تفہیم نئے انداز سے پیدا کی، یعنی انہوں نے قرآن اور سنت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے غلط قیاس کر لیا، قیاس سے باطلہ و فاصلہ کیا ہے انہوں نے۔ آئیے آپ کی فقہی اصطلاح میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے، آئیے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اگر حسین ابن علی آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں، علوم تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، پڑھا ہم رہے ہیں آپ کو، عجب بات ہے زمانے کا کیسا پھیر آیا ہے، کتابیں کچھ اور پڑھ رہے ہیں، الفاظ کسی اور نے رٹے ہوئے ہیں اور معنی کوئی اور بیان کر رہا ہے، عجب بات نہیں ہے۔ دیکھ لو حضرت تھانوی فرماتے ہیں الفاظ کا رٹنا اتنا خاص نہیں ہے، معنی کا آنا خاص ہے۔ الفاظ کے بغیر بھی آدمی جی سکتا ہے کہ اس پہ کیفیات تو ہیں، نور کی کیفیات ہیں، لیکن بیان کرنا نہیں آتا ہے۔ اندر تو نور چل رہا ہے لیکن بیان کرنا نہیں آتا، الفاظ نہیں ہیں۔ بیسیوں بار ایسے ہوا، آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، مجھ پہ کیا کیفیت طاری ہے۔ ہاں یہ آدمی تو راہ حق پر ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کو الفاظ تو آتے ہیں مگر کیفیات کا ادراک کچھ نہیں ہے۔ اس کو نور تو وہ کرتا ہے کہ نور فلاں سے نکلا، نور کا اصل کیفیت اس پر طاری نہیں ہے، تو حضور والا نور کے معنی اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ایک آدمی کو پورا سیب کا نقشہ پتا ہے کہ اس نے طب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ سیب نام کی ایک چیز ہوا کرتی ہے، پھل ہوا کرتا ہے، اور اس کا رنگ و روپ یہ ہے، تاثیریں یہ ہیں، مزاج یہ ہے، لیکن اس سے کھایا نہیں ہے۔ ایک کھا رہا ہے اور اس کے فائدے بھی اٹھا رہا ہے، اس کی خوشبو سے بھی سرور حاصل کر رہا ہے، اس کے دیکھنے سے بھی لذت لے رہا ہے، تو افضل قوم ہوا ہے۔
اسی طرح دین کی باتیں آپ سمجھ سے پڑھتے پڑھاتے ہیں مدارس میں، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ کانا سارا باتا لگے گا تو یوں ہوگا، یہ امسا یوں لگے گا تو یوں ہوگا، یہ حروف جر یوں پڑھے جائیں گے، یہ مشبہ بالفعل یوں پڑھے جائیں گے، یہ آپ سناتے ہیں ہم کو۔ آپ کہتے ہیں صرف صغیر اور صرف کبیر جس کو آتی ہے وہی عالم ہوتا ہے، اور کسی کو اچھا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضور ہم آپ سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ معنی بعض اوقات الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی کے ہوتے، صاحب ایمان ہوتے، رویت پیغمبر کرتے، نبی کو دیکھتے، ایک ہی زمان یعنی ایک وقت میں نبی بھی موجود ہے، اور ایک ہی مکان یعنی مسجد نبوی اور مدینہ شریف میں ایک ہی جگہ پر رسول ہیں، پھر بھی معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ برسوں تربیت میں رہتے ہوئے بھی معنی اگر غلط ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی دلیل کو دوسرے پہ حجت نہیں لا سکتے جب تک کہ اب کیسے پتا چلے کہ کون صحیح معنی کر رہا ہے اور کون غلط معنی اور تشریح کر رہا ہے۔ یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے میں جب اطلاع ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور منبر اقدس پہ کھڑے ہوئے اور تین اصحاب کو تین طرح سے توجیہ کرتے ہوئے کہا، مانا تم نے غلط لے لیا ہے، میں بیویوں سے قربت بھی رکھتا ہوں، دن میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، یہ تم نے کیسا تبتل اختیار کیا ہے کہ جو کہ سارے کا سارا میرے دین کے ساتھ جڑتا نہیں، لگا نہیں کھاتا، میل نہیں کھاتا، یہ صحیح معنی نہیں ہے۔